بیتاب ہلوری کا جہاں ایک فن یہ ہے کہ جب اپنے شاعری میں موضوع کو یہ شامل کرتے ہیں، مگر دوسری جگہ ایک فن ہے شاعری کا جو ہمارے عالم دین بیٹھے ہیں یہ تشریح کرے اس بات کی کہ جس کے سر دہلیز دربار علی سے آ ملے، چاند تاروں پر بھی ان لوگوں کے نقشے پا ملے۔ کیا کیفیت ہے شاعری کی اور کس بلندی پر یہ شعر ہے، یہ علماء اکرام بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ جہاں پر ایک شعر اس طریقے سے کہتے ہیں، اپنے علم کا مظاہرہ ایک شعر میں کر دیتے ہیں، دوسرے شعر میں سامعین کو خوش کرنے کے لیے شعر کہتے ہیں۔ یہ فن اگر کسی میں ہندوستان میں تو وہ ہے بیتاب ہلوری۔ آپ کے روبرو آ رہے ہیں جناب بیتاب ہلوری صاحب، مطمئن خوش ہوا، تشریف لائیے۔ یہ بات سن کے تیرا رجب مسکرائی ہے، یہ بات سن کے تیرا رجب مسکرائی ہے، میں نے سبھی کے واسطے ٹیبل سجائی ہے۔ یہ بات سن کے تیرا رجب مسکرائی ہے، میں نے سبھی کے واسطے ٹیبل سجائی ہے۔ حیدر کے دوستوں کے لیے ہے چکن کباب، یہ بات سن کے تیرا رجب مسکرائی ہے، میں نے سبھی کے واسطے ٹیبل سجائی ہے۔ حیدر کے دوستوں کے لیے ہے چکن کباب اور دشمنوں کے واسطے کیڑا فرائی ہے۔ یہ بات سن کے تیرا رجب مسکرائی ہے، میں نے سبھی کے واسطے ٹیبل سجائی ہے۔ حیدر کے دوستوں کے لیے ہے چکن کباب اور دشمنوں کے واسطے کیڑا فرائی ہے۔ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جگتے ہیں نہ سوتے ہیں۔ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جگتے ہیں نہ سوتے ہیں، بس ریشے مبارک کو اشکوں سے بھگوتے ہیں۔ بس ریشے مبارک کو اشکوں سے بھگوتے ہیں، اور کیا خوب مسلمان ہے، کیا خوب عقیدت ہے، حسنین سے چڑھتے ہیں، لادین پہ روتے ہیں۔ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جگتے ہیں نہ سوتے ہیں، بس ریشے مبارک کو اشکوں سے بھگوتے ہیں۔ کیا خوب مسلمان ہے، کیا خوب عقیدت ہے، حسنین سے چڑھتے ہیں، لادین پہ روتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں،
कल इसी वक्त मैं रायपुर में पढ़ रहा था, लेकिन आपकी मोहब्बतों की वजह से सुबह को वहाँ से चला, 1 कप चाय पी के, उसके बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ भी 1 कप चाय पी, अब तीसरी कप फिर पीने जा रहा हूँ, अगर आ जाएगी। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। खाते हैं न पीते हैं, जगते हैं न सोते हैं, बस रीशे मुबारक को अश्कों से भिगोते हैं। क्या खूब मुसलमान हैं, क्या खूब अकीदत है, हसनैन से चिढ़ते हैं, लादीन पे रोते हैं। तो क्या है अच्छा, क्या बुरा, ये सेंस होना चाहिए। क्या है अच्छा, क्या बुरा, ये सेंस होना चाहिए, और कौलो फेल में बैलेंस होना चाहिए। क्या है अच्छा, क्या बुरा, ये सेंस होना चाहिए, और कौलो फेल में बैलेंस होना चाहिए। और घर ही बैठे कीजिए दीदार जन्नत का, मगर आंख में इश्क़ अली का लेंस होना चाहिए। चिड़िया की टैग में, फूलों के महक में, जाने की लटक में, जाने की लटक में, नारा हैदरी, नारा हैदरी। वो जिसके सदके मेरे घर में दाल रोटी है, वो जिसके सदके मेरे घर में दाल रोटी है, उसी इमाम पे कुर्बान बोटी बोटी है। वो जिसके सदके मेरे घर में दाल रोटी है, उसी इमाम पे कुर्बान बोटी बोटी है। और खुदाया उम्र मेरी 1400 बरस कर दे, गमे हुसैन बड़ा है, हयात छोटी है। खुदाया उम्र मेरी 1400 बरस कर दे, गमे हुसैन बड़ा है, हयात छोटी है। और जब फरिश्ते कब्र में पूछेंगे क्या करते रहे, जब फरिश्ते कब्र में पूछेंगे क्या करते रहे, जब फरिश्ते कब्र में पूछेंगे क्या करते रहे, डांट कर कह देंगे जिक्र करबला करते रहे। कब्र में पूछेंगे क्या करते रहे, डांट कर कह देंगे जिक्र करबला करते रहे। तो क्यों न हो बेताब हिंदुस्तान से उल्फत मुझे, मेरे मौला भी तो जिक्र इंडिया करते रहे।
ہندوستان سے الفت مجھے میرے مولا بھی تو ذکر انڈیا کرتے رہے، اور میرے امام صاحب حاجت روا ہوا ہی نہیں، میرے امام صاحب حاجت روا ہوا ہی نہیں، بہت قلیل ملا، یہ کبھی سنا ہی نہیں۔ میرے امام صاحب حاجت روا ہوا ہی نہیں، بہت قلیل ملا، یہ کبھی سنا ہی نہیں، اور یزید لے گیا بورے میں لعنتیں بھر کے۔ یزید لے گیا بورے میں لعنتیں بھر کے، درے حسین سے خالی کوئی گیا ہی نہیں۔ دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں، دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، مرکز میں بس حسین کے نوکر مزے میں۔ دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، مرکز میں بس حسین کے نوکر مزے میں ہے، اب پی پی کے اہل بیت کے دشمن کے خون کو، پی پی کے اہل بیت کے دشمن کے خون کو، بیتاب میرے شہر کے مچھر مزے میں۔ دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، مرکز میں بس حسین کے نوکر مزے میں ہے، اب پی پی کے اہل بیت کے دشمن کے خون کو، بیٹا میرے شہر کے مچھر مزے میں۔ تو جو بھی غلام بوذر و سلمان ہو گیا، بڑا قاتل مائک ہے، اس لیے اس مائک پہ مجھے کیسے پڑھنا ہے مجھے معلوم ہے۔ ہندوستان کے تمام شہروں میں بھانتی بھانتی پرکار کے مائکوں پہ میں نے پڑھا ہے۔ کہ جو بھی غلام بوذر و سلمان ہو گیا وہ ہر طرح سے صاحب ایمان ہو گیا۔ جو بھی غلام بوذر و سلمان ہو گیا وہ ہر طرح سے صاحب ایمان ہو گیا۔ اب بیتاب کھا کے صدقے بیمار کربلا اللہ کے کرم سے پہلوان ہو گیا۔ غلام بوذر و سلمان ہو گیا وہ ہر طرح سے صاحب ایمان ہو گیا۔ بیتاب کھا کے صدقے بیمار کربلا اللہ کے کرم سے پہلوان۔ بیتاب کھا کے صدقے بیمار کربلا
अल्लाह के करम से पहलवान हो गया। मैं गौहर भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह अच्छा पढ़ने वालों का बार बार अच्छा पढ़ने वालों को दिखाते हैं, वैसे अच्छा सुनने वालों को भी दिखाइए। बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा बेचैनी से बेताबी से नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से, इसलिए कि बहुत कायदे से लोग सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि खिलाफ शाह जो जहरीले बोल लेके चलो, खिलाफ शाह जो जहरीले बोल लेके चलो, ये मशवरा है कि हल्दी का घोल लेके चलो। खिलाफ शाह जो जहरीले बोल लेके चलो, ये मशवरा है कि हल्दी का घोल लेके चलो। खुदा की कसम 4 मिसरे पर कोई खामोश नहीं रहेगा। ये मशवरा है कि हल्दी का घोल लेके चलो और अलम को देख के गरचे निकाह खिलाफ शाह जो जहरीले बोल लेके चलो, ये मशवरा है कि हल्दी का घोल लेके चलो और अलम को देख के गरचे निकाह टूटता है तो अपने साथ में तुम फेविकोल ले। खिलाफ शाह जो जहरीले बोल लेके चलो, ये मशवरा है कि हल्दी का घोल लेके चलो और अलम को देख के घर से निकाह टूटता है तो अपने साथ में तुम फेविकोल लेके चलो। अलम को देख के घर से निकाह टूटता है तो अपने साथ में तुम फेविकोल लेके चलो और अली का जिक्र जो आए अगर मत कर। ये मिसरे ऐसे हैं कि अभी लखनऊ में मैंने नहीं पढ़े और जहां मैंने पढ़े हैं वहां गौहर साहब नहीं थे। अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। और अभी भी वक्त है, खुद को संभाल ले मुफ्ती, अली को मान ज्यादा पकड़ पकड़। अभी भी वक्त है, खुद को संभाल ले मुफ्ती, अभी भी वक्त है, खुद को संभाल ले मुफ्ती, अली को मान ज्यादा बकर बकर बकर। हाँ, 4 मिसरे जिसे मैं जश्न फातह करबला में पढ़ना चाहता था, लेकिन आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, एक लफ्ज से
پورے 4 مصروں کی جان صرف ایک لفظ ہے، غور کیجئے گا تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور ایک درد ہے جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کس نے دروازہ گرایا فاطمہ کی کوکھ پر؟ کس نے دروازہ گرایا فاطمہ کی کوکھ پر؟ اے مورخ سچ بتا، سازش میں شامل کون ہے؟ کس نے دروازہ گرایا فاطمہ کی کوکھ پر؟ اے مورخ سچ بتا، سازش میں شامل کون ہے؟ اور لعنتیں کرتے رہیں گے اہل ایمان تا عمر. کوکھ پر؟ اے مورخ سچ بتا، سازش میں شامل کون ہے؟ اور لعنتیں کرتے رہیں گے اہل ایمان تا عمر. لعنتیں کرتے رہیں گے اہل ایمان تا عمر. ان کو یہ معلوم ہے زہرا کا قاتل کون ہے. کس نے دروازہ گرایا فاطمہ کی کوکھ پر؟ اے مورخ سچ بتا، سازش میں شامل کون ہے؟ اور لعنتیں کرتے رہیں گے اہل ایمان تا عمر. ان کو یہ معلوم ہے زہرا کا قاتل کون ہے. لعنتیں کرتے رہیں گے. تو جو سرے بزم خوشی قہقہا بردوش نہیں، جو سرے بزم خوشی قہقہا بردوش نہیں، اس کے دریائے طبیعت میں کوئی جوش نہیں. جو سرے بزم خوشی قہقہا بردوش نہیں، اس کے دریائے طبیعت میں کوئی جوش نہیں. اور فاطمہ آپ کے دشمن پہ کریں گے لعنت، ہم وفادار ہیں، احسان فراموش نہیں. تو ضلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا. ضلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا.
کہ دستے سنگ میں شیشے کا جام مت دینا، ضلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا، کہ دستے سنگ میں شیشے کا جام مت دینا، اور سبق یہ ہم کو دیا ہے نبی کی بیٹی نے، منافقوں کو جواب سلام مت دینا۔ اب یہاں سے مولا عباس کی شان میں چند قطعات اور کچھ قطعات کی فرمائش بھی ہے کہ کہہ رہی تھی، اچھا وہ مسدس اور لفافہ تو پڑھ دیجئے، بہت بھی آ گیا اس کو۔ بہت شکریہ فلم والوں تمہارا، بہت شکریہ فلم والوں تمہارا، بچایا جو تم نے ہمارا بجٹ، بہت شکریہ فلم والوں تمہارا، بچایا جو تم نے ہمارا بجٹ، تبرہ تبرہ کا شور اٹھنے لگتا اگر ہم بناتے تھی۔ دیکھیے مولا عباس کا پرچم جب آپ لوگ اٹھاتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب جب بھی اٹھاتے ہیں عباس کے پرچم کو، جب جب بھی اٹھاتے ہیں عباس کے پرچم کو، بیتاب یہ لگتا ہے ہم ڈپٹی کمشنر ہیں۔ عباس کے پرچم کو بیتاب یہ لگتا ہے ہم ڈپٹی کمشنر، بیتاب یہ لگتا ہے ہم ڈپٹی کمشنر ہیں، تو ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا، عباس کے دو بھائی جنت کے منسٹر ہیں۔ جب جب بھی اٹھاتے ہیں عباس کے پرچم کو، بیتاب یہ لگتا ہے ہم ڈپٹی کمشنر ہیں، تو ایک منتری بھائی پہ
اتراتی ہے یہ دنیا. عباس کے 2 بھائی جنت کے منسٹر ہیں. ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا. عباس کے 2 بھائی جنت کے منسٹر ہیں. تو عباس کائنات وفا کا امام ہے. عباس کائنات وفا کا امام ہے. یہ سن کے بے وفاؤں کو سردی زکام. عباس کائنات وفا کا امام ہے. یہ سن کے بے وفاؤں کو سردی زکام ہے. تو کیسے ٹکے وہ زخم حیدر کے سامنے سینے میں جس کے دل ہی فقط 10 گرام ہے. وہ زخم حیدر کے سامنے سینے میں جس کے دل ہی فقط 10 گرام ہے. تو حیدری ہاتھ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ حیدری ہاتھ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہر پر آگ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حیدری ہاتھ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہر پر آگ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جس کی للکار سے پڑ جاتا ہو دل کا دورہ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایک فرمائشی قطع کہ نہر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام. نہر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں. پوچھا حاکم نے کہ میرے شیرو نہر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں. پوچھا حاکم نے کہ میرے شیرو کس سے ڈر گئے؟ پوچھا حاکم نے کہ میرے شیرو کس سے ڈر گئے؟ اتنی ہیبت تھی کہ پورا نام کیا لیتے نہیں. سین تک پہنچے نہیں بس ابا نہر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں. پوچھا حاکم نے کہ میرے شیرو کس سے ڈر گئے؟ اتنی ہیبت تھی کہ پورا نام کیا لیتے نہیں. سین تک پہنچے نہیں بس ابا. تو جری کی بس میں جو مسکرا کے ملتے ہیں, جری کی بز میں جو مسکرا کے ملتے ہیں, ہم ایسے لوگوں سے خود پھڑپڑا کے جری کی بز میں جو مسکرا کے ملتے ہیں, ہم ایسے لوگوں سے خود پھڑپڑا کے ملتے ہیں, اور جو مسکراتے ہیں عباس کے مصائب پر, جو مسکراتے ہیں عباس کے مصائب پر, وہ اپنی ماں سے بھی سیٹی بجا کے ملتے ہیں.
جو مسکرا کے ملتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے خود پھڑپھڑا کے ملتے ہیں جو مسکراتے ہیں عباس کے مصائب پر، وہ اپنی ماں سے بھی سیٹی بجا کے ملتے ہیں۔ اور صرف اس میں لفظوں سے شعر بنائے گئے ہیں، اور یقیناً اگر گوری خالصہ کا مجمع میں نے نہ دیکھا ہوتا، غور سے نہ سنا ہوتا، تو یہ 4 مصرے میں یہاں نہ پڑھتا۔ صرف لفظوں سے اس میں کام لیا گیا۔ سماعت فرمائیں کہ جو لوگ مجلس سرور میں آ نہیں سکتے، جو لوگ مجلس سرور میں آ نہیں سکتے، وہ اپنے خون کی حقیقت چھپا نہیں سکتے۔ جو لوگ مجلس سرور میں آ نہیں سکتے، وہ اپنے خون کی حقیقت چھپا نہیں سکتے، اور جنہیں الف سے علم مل گیا تھا خیبر میں، جنہیں الف سے علم مل گیا تھا خیبر میں، وہ عین والے علم کو اٹھا نہیں سکتے۔ جنہیں الف سے علم مل گیا تھا خیبر میں، وہ عین والے علم کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو میرے آقا میرے مولا جو تیرا ہو نہیں سکتا، میرے آقا میرے مولا جو تیرا ہو نہیں سکتا، وہ اپنے باپ کا ماں کا کسی کا ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا میرے مولا جو تیرا ہو نہیں سکتا، وہ اپنے باپ کا ماں کا کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اور علی سے بغض جو رکھتے ہیں، ان لوگوں کی قبروں میں ہزاروں بلب جلوا دو، اجالا ہو۔ علی سے بغض جو رکھتے ہیں، ان لوگوں کی قبروں میں ہزاروں بلب جلوا دو، اجالا ہو نہیں سکتا۔ اور چند شعر اور سماعت فرمائیں، صلوات بھیجیں۔ بعد نبی نہ پوچھئے کیا کیا لکھا گیا، بعد نبی نہ پوچھئے کیا کیا لکھا گیا، الٹے کو سیدھا، سیدھے کو الٹا۔ بعد نبی نہ پوچھئے کیا کیا لکھا گیا، الٹے کو سیدھا، سیدھے کو الٹا لکھا گیا۔ اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ شعر، پہلا مصرع بزرگوں کے لیے، دوسرا نوجوانوں کے لیے، کہ حیران ہیں ساقیان عقیدت یہ دیکھ کر، حیران ہیں ساقیان عقیدت یہ دیکھ کر، پیپسی مٹا مٹا کے مرنڈا لکھا گیا۔ ساقیان عقیدت یہ دیکھ کر، پیپسی مٹا مٹا کے مرنڈا لکھا گیا۔ اور یہ بھی ہوا ہے ساقی کوثر کے بغض میں،
یہ بھی ہوا ہے ساقیے کوثر کے بغض میں سوکھے ہوئے گلاس کو دریا لکھا گیا. یہ بھی ہوا ہے ساقیے کوثر کے بغض میں سوکھے ہوئے گلاس کو دریا لکھا گیا. اور در در بھٹک رہے تھے جو حیدر کو چھوڑ کر. در در بھٹک رہے تھے جو حیدر کو چھوڑ کر. در در بھٹک رہے تھے جو حیدر کو چھوڑ کر. ایسے بھکاریوں کا قصیدہ لکھا گیا. در در بھٹک رہے تھے جو حیدر کو چھوڑ کر. ایسے بھکاریوں کا قصیدہ لکھا گیا. تو جو لوگ ڈسکنیکٹ ہوئے ان کے ڈور سے, جو لوگ ڈسکنیکٹ ہوئے ان کے ڈور سے, ان سب کی قسمتوں میں کٹورا لکھا. جو لوگ ڈسکنیکٹ ہوئے ان کے ڈور سے, ان سب کی قسمتوں میں کٹورا لکھا گیا. اور یہاں بھی ایک بہت ہی نازک شعر ہے. میں شعر کو باقی جگہوں پہ چھوڑ دیا کرتا ہوں لیکن کچھ خاص جگہوں پہ پڑھتا ہوں. ایک لفظ اس میں بھی ہے, سماعت فرمائیں کہ جو ہو گئے تھے خانہ کعبہ سے منحرف, جو ہو گئے تھے خانہ کعبہ سے منحرف, حیرت یہ ہے کہ ان کو بھی قبلہ لکھا گیا. جو ہو گئے تھے خانہ کعبہ سے منحرف, حیرت یہ ہے کہ ان کو بھی قبلہ لکھا گیا. اور شمر و یزید لکھنے کو اٹھے تھے میرے ہاتھ. شمر و یزید لکھنے کو اٹھے تھے میرے ہاتھ, میرے قلم سے کتا کمینہ لکھا گیا. شمر و یزید لکھنے کو اٹھے تھے میرے ہاتھ, شمر و یزید لکھنے کو اٹھے تھے میرے ہاتھ, میرے قلم سے کتا کمینہ لکھا گیا. اور قاسم کی کمسنی کا ڈسیزن نہ پوچھیے, قاسم کی کمسنی کا ڈسیزن نہ پوچھیے. کربلا میں موت کو حلوہ لکھا گیا. قاسم کی وہ شعر پڑھ دیجئے یا یوں کہوں پورا کیا موسیقی تمیز. الفت مولائے بوذر کا اثر لے جاؤں گا. کیا کہنے, الفت مولائے بوذر کا اثر لے جاؤں گا. اس قدر چالاک ہوں زادے سفر لے جاؤں گا. اس قدر چالاک ہوں زادے سفر لے جاؤں گا. اور قبر میں ڈاؤن نہیں ہو سکتی میری بیٹری. قبر میں ڈاؤن نہیں ہو سکتی میری بیٹری. ساتھ میں عشق علی کا چارجر لے جاؤں گا. اور بہت دیر سے فرمائش ہو رہی ہے شیطان نامے کی. میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے پیش کر دوں, اس لیے نماز کا وقت قریب ہے. سماعت فرمائیں کہ میں ہوں شیطان
میں ہوں شیطان، مجھے جھک کے کرو تم ادا، بوڑھے برگد پہ کھلا سکتا ہوں میں تازہ گلاب۔ شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا، شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا۔ کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا؟ شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا۔ کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا؟ پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے، پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے، وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے۔ میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا، میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا، پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا، پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا۔ تو مجھ سے مت الجھو، میں سب سے بڑا من موجی ہوں، میں کہیں بش کہیں لادین کہیں رشدی ہوں۔ مجھ سے مت الجھو، میں سب سے بڑا من موجی ہوں، میں کہیں بش کہیں لادین کہیں رشدی ہوں۔ ماہ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں، ماہ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں، اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں۔ ماہ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں، اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں۔ غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں، غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں، آدمی تھیٹر و ٹاکیز میں سب میرے ہیں۔ غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں، آدمی تھیٹر و ٹاکیز میں سب میرے ہیں۔ تو صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر۔ صبح کو 4 بجے آتا ہے جب وقت سحر، روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر، دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں، روزہ داروں کو میں دکان تلک لاتا ہوں۔ تو آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں۔ آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں، میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں، اور یوں غم وارث آدم سے جلا کرتا ہوں، فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں، انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں، انجمن بازی کرا کر میں سکون پاتا ہوں، نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکون پاتا ہوں،
नौहा खानों को लड़ा कर मैं सुकून पाता हूँ तो नाक को